اپنی ایک تہذیب ہے اور روم ہے. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی عزت سے نوازا، کہنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ کربلا ہو، کوئی مقام ہو، وہ راستے کے جہاں آج کی فلائٹ 45 منٹ اس صحرا کے اوپر سے گزرنے میں لگا دیتی ہے، اس کے اندر سے جہاں چند پل رکنا ممکن نہیں ہوتا، وگرنہ ریت کے پہاڑوں کے نیچے، ٹیلوں کے نیچے بندہ گڑ کے زندہ آدمی کی قبر بن جاتی ہے. لشکروں کو چلا کر کے کیسر و کسرا کے دواروں پر اور دوراہوں پر اور دروازوں پر اور چوکوں پر اور ان کے گھروں اور ان کی گلیوں کے اندر میسج دیا کہ اسلام حق ہے، طاقت رکھتا ہے اور قوت رکھتا ہے. حضرات، مشرق کا چپا چپا، اگر آپ نے دنیا میں جغرافیے سے تعلق نہیں رکھا تو آپ نے پھر دین سمجھنے کی کوشش نہیں کی. میں دعوت دوں گا اور میں مشکور ہوں اپنے ان اساتذہ کا کہ جو جغرافیہ پڑھاتے ہیں، وہ بچوں کو دینی حوالے سے کبھی ریاست مدینہ کے دائیں بائیں گرد و نواح کے علاقے اگر دکھائیں تو ہم آج اپنی تاریخ سے بھی واقف ہوں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کے کہا تھا کہ نجد کے اندر جو ہیں وہ فتنے ہیں، تو ہم اٹھ کر کے ریاض کی ایک چھوٹی سی غیر معلوم بستی اس کا تذکرہ کر بیٹھتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جغرافیائی حقائق کیا تھے، محبوب کس کی بات کر رہے تھے. خیر، آج ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اللہ اکبر. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ ساتھی ہیں کہ اللہ نے انبیاء کے بعد فاروق جیسی دبنگ ہستی کائنات میں بنائی ہی نہیں، جن کی طاقت، جن کا رعب، جن کا دبدبا اور جن کی حیثیت مانی ہوئی. الحمدللہ. حضرات، پتہ ہونا چاہیے انہوں نے فارس کی، ایران کی تہذیب کو اس کے اپنے علاقے میں جا کے فوجوں کو بھیج کے قدموں کے نیچے اس طرح روندا تھا کہ مدینے میں آپ باہر حرہ کے علاقے میں پتھریلی زمین کے اوپر ننگی زمین پہ لیٹ کے سرانے پتھر یا کوئی اینٹ یا بازو رکھ کے لیٹے ہوتے تھے، اور انتظار ہوتا تھا کہ وہاں سے کوئی خبر آئے، اور جب خبر لے کر کے کوئی سفیر آتا ہے اور سپاہی آتا ہے، اس سے خبر پوچھتے ہوئے حرہ کے علاقے سے پیدل اس کے گھوڑے کے ساتھ نیچے چلتے ہوئے مدینے تک پہنچ جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے جیت دی تھی. یہاں میں تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں. بیر معونہ پہ 70 قراء میں سے 69 کو شہید کر دیا گیا، اور 69 لاشوں کے بعد جب 17ویں وجود کو کہا گیا کہ عزا لات منات میں سے کسی ایک کا تھوڑا سا نام لے دے، تجھے چھوڑ دیں گے وگرنہ مارا جائے گا. انہوں نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے دین کی نعمت، ایمان کی نعمت سینے سے نہیں چھوڑ سکتا، جو کرنا ہے کرو. جب مارا گیا اور تیر لگا تو کیا بولا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، میں 70 لاشیں دے کے بھی ہارا نہیں، میں جیتا ہوں، میں جیتا ہوں. حضرات یاد رکھیے، امت مسلمہ اگر ظاہری طور پہ ہار بھی جائے تو یہ ہار نہیں ہوتی، یہ مقابلہ ہے، یہ ٹکراؤ ہے، قیامت تک جاری رہنا ہے. جب تک آخری غلبہ اسلام کا نہیں ہونا، میرے رب نے قیامت نہیں آنے دینی. یہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا وعدہ ہے عرش بری سے. خیر، معاملہ چلا. دور فاروقی اپنی پوری قوتوں کے ساتھ دو دنیا کی بڑی تہذیبوں کو صرف روند نہیں گیا، نگل گیا، اور صرف نگل ہی نہیں گیا، اس کی جتنی باقیات اور سلسلے تھے ان کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا گیا. گرا دینا کافی نہیں ہوتا، گرا دینا کافی نہیں ہوتا، تبدیلی گرانے کا نام نہیں. تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ اسی پرزے کو بنانے کی کوشش کریں جو خراب ہو چکا ہے. اچھا مکینک وہ نہیں ہوتا کہ جو منٹ لگائے، پرانا پرزا نکالا، فارغ کیا، نیا ڈالو. مکینک اسے مانا جاتا ہے کہ جو اس پرزے کی کمی بیشی کو دیکھ کے اسی کو صحیح کر کے دے.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق ہوں یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، انہوں نے یہی کیا تھا کہ جہاں جہاں برائی تھی اسے خیر میں بدلا، جہاں شرک تھا اسے توحید میں بدلا، جہاں ظلم تھا اسے عدل میں بدلا، اور حق ادا کر کے دکھا دیے۔ حتیٰ کہ دور عثمانی اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ پھیلا، بیک گراؤنڈ پہ لڑائیاں اور جھگڑے اور پلینگیں تیار تھی، حتیٰ کہ ان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کے ان کی حکومت کے نصف آخر میں ان کی چارج شیٹ ان پہ لگا کے ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، یہ ہمارا آج موضوع نہیں، وگرنہ صدیق اکبر کے بعد فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حکومتوں پہ یا سیدنا عثمان ابن عفان کی حکومت کے اوپر لگنے والا کوئی بھی اعتراض اور آنے والا بلیم جھوٹ پہ مبنی ہے، باطل ہے، صحیح نہیں ہے، ان کی ذات اس سے کھری ہے اور پاکیزہ ہے، اور خالصتاً انہوں نے اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو کے جو کام کیا، جنہوں نے مدینے کی سرزمین کا ایک چپا بھی حرم کی حالت سے باہر نہیں نکالا، یہاں تک کہ اپنی جان پہ 40 دن تلک بھوکے اور پیاسے رہ کے قرآن کے اوپر اپنے خون کی گواہی دے کے اس دنیا سے شہادت کی موت لے کے مدینۃ الرسول سے رخصت ہوتے۔ حضرات، جتنے بھی لوگ یہودیت سے جڑے ہوئے تھے اپنا بدلہ لینے کے لیے سبائیت کو فرنٹ پہ لا چکے تھے، باغیوں کے ٹولے مختلف علاقوں سے لا کے کھڑے کر دیے تھے، اور پھر یہ وقوع ہوتے ہی جناب علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کی جماعت ہیں، ہم آپ کا گروہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہاں جو پلان تیار ہو رہی تھی، جیسا کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں ہمارے میلوں پہ نا، 2 بڑاوے چھوٹے چھوٹے ایک آدمی لے کے کھڑا ہوتا ہے اور آواز لگا رہا ہوتا ہے، لڑ گیا چھیدا تمیدا، اور وہ ایک دوسرے کو گرا رہے، اٹھا رہے، پلٹ رہے ہوتے ہیں، وہ خود نہیں لڑ رہے ہوتے، ان کے پیچھے دھاگا ہوتا ہے اور دھاگے کے پیچھے ایک ہاتھ ہوتا ہے جو چھپا ہوتا ہے، جو ان کو لڑا رہا ہوتا ہے۔ بچے خرید لیتے ہیں، گھر جا کے ویسے لڑانے کی امید کرتے ہیں، وہ لڑتے نہیں، تو بابا سے پوچھتے ہیں ابو یہ وہاں تو بڑے لڑ رہے تھے، یہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ کہا بیٹا وہاں لڑانے والے اور ہاتھ تھے جو بڑے ماہر تھے، وہ ہاتھ آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرات، وہی ہوا، امت مسلمہ کو اہل بیت اور اصحاب رسول کے درمیان فرق ڈال کے لڑانے کی جو پلاننگ تیار تھی وہ کامیاب ہوتی ہے، اور میرے محبوب کے 35 نسل کے اعتبار سے اہل بیت 35 آپ کی نکاح کی وجہ سے جو اہل بیت بنے وہ لوگ، اور آپ کی اصل کے اس کے لگ بھگ لوگ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے اور آباء و اجداد سے، چچے تائے اور پھوپھیاں، ان کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو میرے محبوب کے اہل بیت ہونے کے ساتھ اصحاب ہونے کا اعزاز بخشا تھا، ان میں سے 5 کو چن کے جناب علی المرتضیٰ کی الوہیت کا نعرہ لگا کے کہ ان میں خدا نظر آتا ہے، غلوب کر کے ان کو اٹھا کر کے یہاں سے 4 سالہ دور، اور اس میں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسری طرف قصاص کا مطالبہ کہ آج علی مل کے فیصلہ کر لیں، اگر عثمان کا قصاص آج نہ لیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر قیامت تک کے لیے نہ تو یہ تلوار نیام میں ڈلنے والی ہے، اور نہ پھر مظلوم کو کبھی اس کا بدلہ جو ہے اور قصاص ملنے والا ہے۔ یہ حاکم کی بات ہے، فاروق کو محبوب کی مسجد میں اس مجوسی تہذیب نے شہید کروایا ہے، اور یہ گھیرے ڈال کے بغاوت کا رنگ اختیار کر کے جناب عثمان کی ہم دوسری شہادت دے چکے ہیں، یہ معمولی کیس نہیں۔ اور جناب علی المرتضیٰ کا فرمانا کہ باغی منہ زور ہیں، میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ ان کا بدلہ لیا جائے۔ یہاں نقطہ یاد رکھنا، قصاص کے اوپر دونوں متفق تھے، علی المرتضیٰ بھی، کیونکہ اسلام میں قصاص ہے، اور امیر معاویہ بھی، امہات المومنین بھی،
پوری امت مسلمہ اس مسئلے پہ متحد تھی، قصاص ہونا چاہیے. یہاں بھی اگر کوئی باتیں بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے تو وہ لڑا رہا ہے. امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے